بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری گزشتہ ویڈیو جو ہے وہ اولاد کے لیے تھی کہ والدین کی قدر کریں، اور یہ ویڈیو والدین کے لیے ہے کہ اپنی اولاد کی قدر کریں۔ اولاد بھی اللہ کا عظیم تحفہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا، ہم جس کو چاہیں بیٹیاں دیں، وَيَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّكُورَ، جس کو چاہیں بیٹے دیں، او یزوجہم ذکرانا و اناسا، اور جس کو چاہیں ہم بیٹے اور بیٹیاں دونوں دیں، ویجعل من یشاء عقیما، اور جس کو چاہیں بانجھ چھوڑ دیں۔ تو میری بات یہ یاد رکھیں کہ اللہ پاک نے اولاد ایک تحفہ دیا ہے، جس کے پاس نہیں ہے اس اس کی قدر پوچھیں تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ پھر اولاد ہمارے لیے جو ہے وہ دنیا و آخرت دونوں لحاظ سے جو ہے وہ بینیفیشل ہے، فائدہ مند ہے۔ اگر اولاد نیک ہو، صالح ہو، پارسا ہو تو دنیا میں والدین کی خدمت کرتی ہے اور آخرت میں بھی ان کا ذریعہ بنے گی۔ کیسے ذریعہ بنے گی؟ فرمایا کہ ایک شخص بڑے بزرگ تھے، قبرستان تشریف لے گئے۔ جب قبرستان گئے سب کے لیے دعا کی تو وہاں ان کو اونگ آ گئی، وہاں پہ ان کی آنکھ لگ گئی۔ خواب میں دیکھتے ہیں کہ سارے قبرستان والے پھول چن رہے ہیں، ایک شخص آرام سے کونے میں بیٹھا ہوا ہے، وہ پھول نہیں چن رہا تھا۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ آپ پھول نہیں چن رہے، باقی سب چن رہے ہیں۔ اس صاحب قبر نے کہا کہ یہ جتنے لوگ پھول چن رہے ہیں یہ لوگوں کی دعائیں سمیٹ رہے ہیں، اور مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا ایک بیٹا ہے، حافظ قرآن ہے، وہ روزانہ 3 پارے پڑھتا ہے میرے لیے اور اس کا ثواب مجھے بخشتا ہے، مجھے ان نیکیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اور تو اس صاحب قبر سے اس بزرگ نے پوچھا آپ کا بیٹا کہاں ہوتا ہے؟ اس نے کہا فلاں بازار میں ہے، حلوائی کی دکان ہے، حلوہ بناتا ہے، اور بناتے بناتے وہ 3 پارے پڑھ لیتا ہے۔ حضرت کی آنکھ کھلی، وہ سیدھا اس بازار گئے اور ایک حلوائی کی دکان جو تھی وہاں پر گئے، دیکھا ایک شخص کڑھائی کے اندر وہ جو ہے وہ اپنا چمچہ ہلا رہا ہے، اور چمچہ ہلاتے ہلاتے وہ کچھ پڑھ رہا ہے۔ تو اس نے اس سے پوچھا بیٹا کیا پڑھ رہا ہے؟ اس نے کہا جی میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں، روزانہ 3 پارے تلاوت کرتا ہوں، میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے اور ان کے ثواب بخشتا ہوں۔ اندازہ لگائیے کہ نیک اولاد جتنے بھی نیک عمل کرے گی والدین کو پہنچتا ہے۔ خدا را اپنی اولاد کی قدر کیجیے، اور یہ بات سمجھ لیجیے اپنی اولاد کو ڈیگریڈ نہ کریں، ہر جگہ پہ ان کی جو ہے بے عزتی نہ کریں، ان کو نیچا نہ دکھائیں، ان کا کمپیریزن کرنا چھوڑیں لوگوں کے ساتھ کہ اپنا بچہ اگر نالائق ہے، اس کو کچھ نہیں آتا، تو ہمارے یہاں ایک کلچر ہے، ہم اس کو کمپیریزن کرتے ہیں، تیری پھوپھی کا بیٹا لائق ہے، تیرے چچا کا بیٹا بہت لائق ہے، تیرے ماموں کا بیٹا بہت لائق ہے۔ اس سے بچے کی صلاحیتیں دبتی ہیں، وہ کچھ نہیں کر پاتا، وہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ایک بچہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، انجینئر بننا چاہتا ہے، لیکن جب وہ کہتا ہے کہ میں بننا چاہتا ہوں اور وہ کمزور ہے، ہم یہ کہہ کے اسے دبا دیتے ہیں کہ تیری اوقات نہیں ہے بننے کی، تیری اندر صلاحیت نہیں ہے۔ تو جس بچے کی صلاحیتیں بننے والی ہوتی ہیں وہ بھی نہیں رہتی۔ وقت ایک کامیاب شخص نے اپنے بارے میں لکھا کہ میں اسکول میں بہت نالائق تھا، مجھے پڑھنا نہیں آتا تھا، میری والدہ جو ہے وہ مجھے جو ہے میری والدہ کو اسکول بلوایا گیا، میری والدہ اسکول گئی تو ٹیچروں نے اس سے کوئی بات کہی اور ایک پرکا لکھ کے دیا اور اس کو بھیج دیا۔ جب میں والدہ کے ساتھ گھر آیا تو والدہ نے مجھے کہا کہ بیٹا تم اسکول سے نکال دیا۔ میں نے پوچھا اماں کیوں نکالا؟ انہوں نے کہا کہ تمہارا بیٹا بہت ذہین ہے، بہت لائق ہے، اس کی جگہ ہمارے پاس نہیں۔ کہتے وقت گزرتا گیا اور میں کسی طرح پڑھ کے ایک مقام پر پہنچا۔ ایک دن میں اپنی والدہ کے کمرے میں آیا اور میں نے وہ بکسا کھولا جس میں والدہ کا پرانا سامان تھا، میں نے اس سے وہ رکا نکالا اور میں نے اس کو پڑھا۔ اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ تمہارا بیٹا دنیا کا نالائق ترین بچہ ہے، اس کی جگہ ہمارے اسکول میں نہیں ہے۔ لیکن میری ماں نے میرے بارے میں کیا کہا، جس نے مجھے ایک بڑی تقویت دی اور میں ایک بڑا آدمی بن گیا۔ اگر میری ماں اس وقت کہہ دیتی کہ تو بیٹا نہیں پڑھ سکتا تو آج میں نہ پڑھ پاتا۔ اپنی اولاد کو مورال کو بلند کریں، ان کو عزت دیں، دوسروں کے سامنے جو ان کو مرتبہ دیں۔ جب آپ اپنی اولاد کی عزت و مرتبہ رکھیں گے، ان کو وقت دیں گے، ان سے پیار و محبت کریں گے، جب آپ کے بڑھاپے کا وقت آئے گا
آپ کی اولاد آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی، وہ آپ کی عزت کرے گی، آپ کا خیال رکھے گی، اور آپ کی جو ہے وہ عزت و ناموس کی حفاظت کرے گی، اور جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے تو آپ کے لیے خیریں لے کر آئے گی، اور آپ کے لیے پڑھ پڑھ کے صدقہ کرے گی، آپ کے لیے خیراتیں کرے گی، تاکہ آپ کی قبر نور سے منور ہو۔ لہٰذا تربیت کی درسگاہ اسکول نہیں ہے، گھر ہے۔ گھر سے اپنے بچوں کی تربیت کریں، ان کو اچھے اخلاق دیں تاکہ ان کا مورال بلند ہو۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فما علینا الا البلاغ۔ مرنے سے پہلے ایک ایسا کام کر جائیں، اللہ نبی کی باتوں کو عام کر جائیں۔ آئیں آپ بھی اس ٹیم کا حصہ بنیں، ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔